السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ بیوی خاوند سے۔ آج صبح آپ جو 6 انڈے لائے تھے ان میں سے 4 بطخ کے تھے۔ خاوند نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بطخ کے انڈے تھے؟ بیوی نے کہا اب میں اتنی کم عقل بھی نہیں ہوں، میں نے انڈے پانی میں ڈالے تو بطخ کے انڈے تیرنے لگے اور مرغی کے انڈے ڈوب گئے۔ ایک پڑوسن دوسری سے، اے بہن تمہارا چھوٹا بیٹا ہر وقت انگوٹھا چوستا رہتا ہے، بڑی بری عادت ہے، سنا ہے کہ اس کی یہ عادت چھوٹ گئی ہے، کس طرح چھڑائی تم نے اس کی یہ عادت؟ دوسری نے جواب دیا میں نے اس کی نیکر کا لاسٹک نکال کر اس کی جگہ بہت ڈھیلا لاسٹک ڈال دیا ہے، اب وہ ہر وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی نیکر کا لاسٹک پکڑے رہتا ہے۔ وکیل چور سے، اب جب کہ میں نے تمہیں بری کروا دیا ہے تو مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم نے چوری کی تھی یا نہیں؟ چور بولا عدالت میں آپ کی بحث سن کر مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ ایک کرانہ اسٹور کے مالک نے اپنے نئے ملازم کو گودام دکھایا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ تمہیں اس گودام میں موجود سارے سامان کی مکمل فہرست تیار کرنی ہے۔ شام کو مالک آیا تو اس نے پوچھا کیوں بھائی فہرست تیار کر لی ہے؟ جواب دیا جناب ابھی تو میں پہلی بوری سے فارغ ہوا ہوں، اس میں 1,42,306 بادام ہیں۔ ریاضی کے استاد طلبہ سے، آج ہم آپ کو مربع بنانا سکھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم جو گھر میں مربع اور چٹنی بڑے شوق سے کھاتا تھا، معصومیت سے بولا سر آپ چٹنی بنانا کب سکھائیں گے؟ ماں بیٹے سے، مصیبت میں ہمیشہ مسکرانا چاہیے۔ بیٹا بولا جی امی جان، اسی لیے میں ہر روز اسکول جاتے ہوئے مسکراتا ہوں۔ پاگل خانے میں ایک ڈاکٹر پاگل سے جسم کے حصوں کے نام پوچھتا ہے تو وہ سارے نام بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا تم تو عقل مند ہو گئے ہو۔ پاگل خوش ہو کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یہ دماغ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، میں نے ساری عمر پاگل تھوڑی رہنا ہے۔ باپ نے اپنے سست اور کاہل بیٹے سے کہا اب میں تمہارے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ بٹن دباتے ہی ہر چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی، جیسے ہی بٹن دباؤ گے آگے کھانا آ جائے گا، بٹن دباتے ہی کپڑے اور جوتے آ جائیں گے۔ بٹن دباتے ہی بیٹے نے باپ کی بات کاٹتے ہوئے کہا لیکن ابو یہ بٹن دبائے گا کون؟ بیوی نے غصے میں اپنے شوہر سے کہا کہ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو اس وقت میں واقعی بے حد بے وقوف تھی۔ شوہر نے جواب دیا ہاں میں جانتا تھا، مگر میرا خیال تھا کہ تمہیں آہستہ آہستہ عقل آ ہی جائے گی۔ گاہک درزی سے، میرے سوٹ کو کتنا کپڑا لگے گا؟ درزی بولا 6 میٹر۔ گاہک بولا برابر والا درزی تو 5.5 میٹر کہتا ہے۔ درزی بولا جناب اس کا لڑکا 1 سال کا ہے جبکہ میرا لڑکا 3 سال کا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، ہم میلے میں جا رہے ہیں لیکن وہاں کھائیں گے کیا؟ دوسرا دوست بولا جو سب لوگ کھاتے ہیں۔ پہلے دوست نے پوچھا کیا کھاتے ہیں؟ تو دوسرا بولا دھکے۔ ایک بوڑھا شخص بس میں سفر کر رہا تھا، کنڈکٹر نے کرایہ پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ کنڈکٹر نے کہا اچھا تو آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ بوڑھا بولا یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کنڈکٹر نے کہا اس لیے کہ میں بھی اپنے ابا جی کو اسی اسکول میں داخل کرا سکوں۔ اسمبلی کے ایک امیدوار نے ووٹروں کے ایک مجمع میں طویل تقریر کرنے کے بعد کہا میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا۔ ایک طرف سے آواز آئی جناب چیز وہی بیچی جاتی ہے جو موجود ہو۔ باپ بیٹے سے، بیٹا شرارت بری چیز ہے، اگر تم ایک شرارت کرو گے تو میرا ایک بال سفید ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت شرارتیں کی ہیں، تبھی تو دادا جان کا سر بالکل سفید ہو گیا ہے۔ استاد شاگردوں سے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کتاب کا 16واں باب پڑھ لیا ہوگا۔ سارے شاگرد بولے جی جناب بالکل پڑھ لیا ہے۔ استاد غصے سے بولا نالائقو مرغا بن جاؤ، اس کتاب کے تو صرف 15 باب ہیں۔
ایک पुलिस ऑफिसर की घड़ी गुम हो गई। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बहुत से आदमियों को पकड़कर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरे रोज अफसर ने थाने में इत्तला दी कि घड़ी घर से ही मिल गई है, लिहाजा रिपोर्ट खारिज कर दो। थानेदार ने जवाब दिया, सर रिपोर्ट अब कैसे खारिज हो सकती है? 8 आदमी चोरी का एतराफ कर चुके हैं। माँ ने बेटे से कहा, बेटा जरा किचन से गरम मसाला लाना। बेटा किचन से बोला, माँ अंदर तो कोई गरम मसाला नहीं है, सब के सब ठंडे हैं। 2 चूहे एक जंगल में जा रहे थे। अचानक उनमें से एक चूहे ने कहा, वो देखो सामने शेर आ रहा है और हमें देखकर दहाड़ रहा है। दूसरे चूहे ने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, वो एक है और हम 2 हैं। माँ अपने बेटे से, बेटे अमजद तुम गाय से इस कदर क्यों डरते हो? अमजद बोला, बात ये है कि मास्टर साहब कहते हैं कि मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अगर गाय ने भूसा खाना शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा? जज मुल्जिम से, क्या तुमने पहले भी कभी जेल काटी है? मुल्जिम ने कहा, जनाब 2 दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ, मगर सलाखें बहुत मोटी थी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका। एक खातून बहुत मोटी थी। मोटापा दूर करने के लिए डॉक्टर के पास गई और मशवरा मांगा तो डॉक्टर ने कहा, सर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाएं। खातून ने पूछा, दिन में कितनी बार? डॉक्टर ने जवाब दिया, सिर्फ उतनी बार जितनी बार जब कोई आपसे खाने के लिए कहे। स्कूल में एक टीचर बच्चों को अल्लाह ताला की तख्लीक और इंसान की बनाई हुई चीज़ों में फ़र्क समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंसान अगर एक मकान बनाता है तो वो खालिक नहीं मेमार कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान कुर्सी बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? एक बच्चे ने आवाज़ बुलंद जवाब दिया, जनाब चेयरमैन कहलाएगा। किराएदार मकान मालिक से, अब इस मकान की छत इतनी ख़राब है कि जब से बरसात शुरू हुई है ये मुसलसल टपक रही है, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मालिके मकान बोला, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा ताल्लुक़ महकमा मौसमियात से थोड़ी है। उस्ताद शागिर्द से, क्या तुमने कभी उल्लू देखा है? शागिर्द ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आंखें नीचे कर ली। उस्ताद गुस्से से बोला, नीचे क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। एक आदमी दूसरे आदमी से, कल मैंने अपनी बीवी को खूब सताया। दूसरे आदमी ने पूछा, वो कैसे? पहला आदमी बोला, ईद की खुशी में उसके वालिद नया सूट दे गए थे और मैंने घर के तमाम आईने छुपा दिए।